حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے نظام کو، دین محمدی کو بجائے تخت پر لانے کے اس کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بات کی کہ سندھ اسمبلی کے اندر بات نماز کی ہوئی، بولے نہیں جی آپ یہاں پر مذہب کی بات نہ کیا کریں، اور دین تخت پر ہوتا تو کیا یہ بات ہوتی؟ نہیں ہوتی جناب، نہیں ہوتی جناب، بالکل بھی نہیں ہو سکتی تھی جناب۔ اور جناب اگر ہوتی تو ایسے کو پکڑ کر کے پھر جو اس کی سزا بنتی تھی وہ مقرر کر دی جاتی۔ تو جب وہ جو جس کے لیے 750 مرتبہ کم و بیش قرآن عظیم میں حکم آیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کی ادائیگی کرو، نماز کی ادائیگی کرو، تو جب اس نماز کے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تعلق رکھتی ہے، تو اس بات پر یہ جواب سامنے سے آ رہا ہے، اور پھر اس کے دفاع میں دیگر جو ہیں وزراء کی صورت میں یا ایم پی ایس کی صورت میں وہ کھڑے ہو کر کے اس کا دفاع کریں، تو یہ پھر ہمارے لیے کتنے افسوس کی، کتنی شرمندگی کی، کتنے افسوس کی یہ بات ہے۔ میں پھر آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، صرف آپ نہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، وہ خواہ کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ہم پھر کہیں گے کہ اٹھو، جاگو، سوچو، سمجھو، جانو، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو۔ سورج چڑھا ہوا ہے، دن نکلا ہوا ہے، ہر طرف روشنی ہے، آپ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرو، امتیاز کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بقا یہی ہے کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفا کرو۔ چھوڑ دو ان انگریزوں کو، چھوڑ دو یہ مغرب کی سوچ رکھنے والوں کو، چھوڑ دو، نہیں جاؤ ان کے قریب، نہیں جاؤ۔ یہ تمہیں سود کو حلال قرار دے کر کے تمہارے پاکستان میں تمہارے وطن کو کھوکھلا اور کمزور سے کمزور کر دیں گے۔ یہ شراب کو تمہارے درمیان عام کر کے تمہیں کمزور کر دیں گے۔ یہ فلموں ڈراموں کی صورت میں تمہاری جوانیوں کو برباد کر دیں گے۔ یہ اس اسکرینوں کی صورت میں یہ تمہارے معاشرے کو بے حیائی سے بھر دیں گے، اور کسی حد تک یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج تمہارا دشمن ملک پڑوسی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج پاکستان سے لڑنے کے لیے مجھے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے کہیں کیبل کی صورت میں، کہیں انٹرنیٹ کی صورت میں، کہیں فیس بک کی صورت میں، کہیں یوٹیوب کی صورت میں، کہیں ہم نے گوگل کی صورت میں، ہم نے یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان ڈال کر اور ان کو برائی کے راستے، فحاشی کے راستے عیاں کر کے آج پاکستان کے نوجوان کو، آج مسلمان کو ہم نے انتہائی کمزور کر دیا ہے۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ اپنی سازش میں پورے کامیاب ہو رہے ہیں، تو پھر دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ پھر کہنا پڑے گا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس لیے یہ دعوت فکر ہر ایک کو دیتے ہیں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اٹھے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ کوششیں کر کے آ جائے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، کوئی ظالم ہے نا، ظالم کا کیا کام ہے؟ ظالم صورتحال کو دیکھتا ہے، آج یہ مضبوط ہے میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں تاکہ میرا پنجہ، میرا بازو بھی مضبوط ہو جائے۔ کل وہ مضبوط ہے میں اب اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ ظالم کا کوئی ایک کوٹا نہیں ہوتا ہے، آج یہ مضبوط اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، کل ان 3 کو ملا لوں، پرسوں ان 3 کے ساتھ مل جاؤں، آیا وقت تو سب کے ساتھ مل جائیں۔ یہ چلتا رہے گا سما، یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن عزت جس نے دینی ہے، کامیابی جس نے دینی ہے، خوشحالی جس نے دینی ہے، اور حقیقی ترقی جس نے دینی ہے، وہ فقط حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام۔ باقی پھر روز محشر تو آ ہی جانا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی گزار دینی ہے، کوئی گزر گئی ہے، کوئی باقی وہ بھی گزرے، پھر قیامت کے دن آ ہی جانا ہے اللہ کے حضور۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر وہ ذرہ وہ اعمال کھلے ہوئے ہوں گے، اس دن نہیں کوئی بھی جھوٹ بولے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر اس دن جو نا وہ زمین خبریں پڑھ کر کے سنا دے گی۔ اس دن کوئی ایسا اخبار نہیں ہوگا جس کے اندر کوئی اپنی من پسند کی کوئی سرخی لگوا سکے، کوئی اپنی ہیڈنگ لگوا سکے، کوئی اپنی جو نا وہاں پر کوئی ایسی جو ہے نا بات لکھوا سکے۔ نہیں، اس دن جو بھی بات ہوگی وہ حق اور سچ پر مبنی ہوگی، چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا آج ہے ہمارے پاس وقت، آج ہم سمجھیں، ہم جانیں، کبھی بھی ظالم کی طاقت کا حصہ نہیں بننا، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ ظالم ہی ہے، ظالم کو ظالم کہہ کر ہی پکاریں۔